حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کرام میں سے ایک جلیل القدر نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ کا تعلق ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ اپنی قوم میں ایک بلند مرتبہ شخصیت کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ کی حکمت، دیانتداری، اخلاقی بلندی نے آپ کو اپنی قوم کے دلوں میں ایک خاص مقام دیا تھا۔ آپ قوم سمود کی طرف مبعوث کیے گئے جو عرب شمال کے مغربی علاقے میں آباد تھی۔ قوم سمود حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی اور ان کی شان و شوکت کا زمانہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد کا ہے۔ یہ قوم اپنی ترقی، مادی خوشحالی کے عروج پر تھی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں زمین پر طاقت عطا کی تھی، انہیں وہ وسائل مہیا کیے تھے جن کے ذریعے وہ پہاڑوں کو تراش کر شاندار محلات بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھروں کو بنایا۔ یہ قوم زراعت، تعمیرات، معاشی ترقی میں بہت آگے تھی، لیکن ان کی یہ ترقی انہیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے غرور و تکبر کی طرف لے گئی۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے، اپنی طاقت پر نازاں ہو کر اللہ کی نعمتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ قوم سمود کی توحید کی دعوت دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کریں۔ آپ نے قوم کو پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس پر تمہیں بسایا، بس اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ آپ نے اپنی قوم کو بار بار شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، انہیں بتایا کہ بت پرستی کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن قوم سمود نے آپ کی باتوں کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ قوم سمود کے لوگ دنیاوی مال و دولت، اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، پہلے تم ہم سے معزز سمجھتے تھے، لیکن اب تم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے چھوڑنے کا حکم دیتے ہو جن کی ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں۔ کیا تم ہمیں اس کی واضح دلیل دے سکتے ہو؟ تو یہ لوگ اپنی بدعمالیوں پر ڈٹے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے کوئی معجزہ پیش کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کو ایک نشانی دکھائیں تاکہ ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو۔ اللہ نے آپ کو ایک عظیم معجزہ عطا کیا جو کہ ناقہ صالح کی صورت میں ظاہر ہوا۔ یہ ایک خاص اونٹنی تھی جو پہاڑ سے نکلی اور اللہ کی طرف سے ایک واضح نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ اس اونٹنی کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں، اسے پانی پینے دیں اور کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ اونٹنی ایک دن پانی پیتی تھی اور دوسرے دن قوم کے جانور کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑ دو اور یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قوم کی نافرمانی، کچھ دن تک قوم سمود نے ناقہ صالح کے حکم کو مانا، لیکن ان کے دلوں میں حسد اور بغض بڑھتا گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ اونٹنی ہماری طاقت کو چیلنج کر رہی ہے، ہمیں کمزور ثابت کر رہی ہے۔ آخر کار انہوں نے ناقہ صالح کو نقصان پہنچانے کی سازش کی۔ ایک بدبخت شخص جس کا نام قرآن میں شقی القوم کے طور پر ذکر کیا گیا آگے بڑھا اور اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ دیگر لوگ بھی اس جرم میں شامل ہو گئے اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ تم اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ عذاب کا نزول حضرت صالح علیہ السلام کی تنبیہ کے باوجود قوم سمود باز نہ آئی، وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے، عذاب کو جھوٹا قرار دیتے رہے۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب ایک زبردست چیخ کی صورت میں آیا جس نے ان کے دل دہلا دیے اور وہ اپنی بستیوں میں بے جان ہو کر گرے پڑے، اور ساتھ ہی زلزلے نے ان کے محلات، گھروں کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک سخت چیخ نے انہیں پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا صبر۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عذاب کے بعد اپنی قوم کی بربادی دیکھی اور افسوس کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور تمہاری بھلائی چاہی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی اور قوم سمود کا انجام انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا اور اس کے احکامات کی پیروی کرنا انسان کی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ داستان ہمیں صبر، استقامت، اللہ پر یقین کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ حق کی راہ پر چلتے رہنا چاہیے، چاہے حالات کتنی مشکل کیوں نہ ہو۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں ایک ایسا معجزہ دکھاؤ جو تمہارے دعوے کی سچائی کو ثابت کرے۔ یہ قوم اپنی طاقت، مال و دولت اور تعمیراتی مہارت پر نازاں تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے ایک زندہ
اڑنی نکالی جائے جو غیر معمولی ہو، جیسی کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں ایک نشانی دکھائے تاکہ ان کے دل نرم ہو اور وہ ہدایت قبول کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا اور قوم سمود کو ان کی فرمائش کے مطابق ایک عظیم معجزہ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے پہاڑ میں دراڑیں پڑ گئیں اور اس میں سے ایک عظیم اونٹنی باہر نکلی۔ یہ اونٹنی غیر معمولی تھی، اس کا قد و قامت، طاقت اور حسن دیکھ کر قوم میں حیرت زدہ ہو رہ گئی۔ یہ اللہ کی ایک واضح نشانی تھی اور قوم سمود کے مطالبے کا جواب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو حکم دیا کہ وہ اونٹنے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں اور اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اونٹنی کے پانی پینے کا ایک خاص نظام مقرر کیا گیا، ایک دن اونٹنی کے لیے، ایک دن قوم کے دیگر جانوروں کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے آزاد چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین پر چرتی پھرے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تم پر دردناک عذاب نازل ہوگا۔ ناقہ صالحہ کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ اللہ کی قدرت کا ایک جیتا جاگتا مظہر تھا۔ یہ اونٹنی قوم کے تمام جانوروں سے بڑی اور حسین تھی۔ یہ بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، اتنا کہ پوری قوم اس دودھ سے فائدہ اٹھاتی تھی۔ ناقہ صالحہ کی چال چلن، خوراک، پانی پینے کا انداز بھی غیر معمولی تھا۔ شروع میں قوم سمود نے ناقہ صالحہ کے حکم کو مانا، لیکن کچھ دنوں بعد ان کے دلوں میں بغض اور حسد پیدا ہوگا۔ قوم کے سرداروں نے یہ اونٹنی اپنی طاقت کے خلاف ایک چیلنج محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ اونٹنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مزید مضبوط کر رہی ہے، لوگ ایمان لا سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا جائے۔ قوم کے سرداروں نے اپنے لوگوں کو اکسایا اور ایک بدبخت شخص جسے قرآن میں اشق القوم کہا گیا آگے بڑھا اور اس نے ناقہ صالحہ کی ٹانگیں کاٹ دیں اور دیگر لوگ بھی اس جرم میں شریک ہو گئے۔ اس عظیم معجزے کو ہلاک کرنے کے بعد وہ خوشیاں منانے لگے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ، ناقہ صالحہ کی طاقت کے بعد قتل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے سمود کو خبردار کیا کہ تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے، اب تمہیں 3 دن کا وقت دیا جاتا ہے، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے باوجود قوم سمود باز نہ آئی۔ 3 دن بعد ایک زبردست چیخ آسمان سے نازل ہوئی جس نے ان کے دل دہلا دیے۔ زلزلے نے ان کے محلات گھروں کو زمین بوس کر دیا، پوری قوم اپنی بستیوں میں بے جان ہو کر گری پڑی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ ناقہ صالحہ کا واقعہ یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی نشانیاں مذاق یا انکار کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی نافرمانی اور تکبر ہمیشہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، صبر ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ حق کی راہ پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔